بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وآتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. رواہ الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر وفیہ قد استکمل ایمانہ۔ حضرت ابو امامہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ مصر میں ٹھہرے اور پھر حمص کی طرف منتقل ہو گئے۔ جب حمص کی طرف منتقل ہو گئے تو وہیں پر حضرت کا انتقال ہوا، اور ان سے جو روایت مروی ہے اکثر وہ شامی حضرات روایت کرتے ہیں، عام طور سے ان سے وہی زیادہ روایت کرتے ہیں۔ تو عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب للہ، کہ جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے، وآتا للہ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کو دے، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کو منع کر دے، فقد استکمل ایمانہ، تو اس کا ایمان جو ہے مکمل ہو گیا۔ رواہ ابو داود، ابو داود سے یہ روایت جو ہے مروی ہے۔ تخصیص کی وجہ کیا ہے، ان کو خاص کیوں کیا ہے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اس وجہ سے تخصیص کی ہے کہ بھئی اللہ کے لیے ہی جب تمام کام ہو رہے ہیں، جب کسی بندے کے اندر یہ اخلاص آ جائے کہ ہر چیز ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے، تو یہ سمجھو کہ معاملہ جو ہے اس کے کامل ایمان ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے کامل ایمان ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے حضرات جو ہے محبت رکھتے ہیں اپنی اغراض کے لیے، اپنی غرضوں کے لیے محبت رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص سے یہ کام پڑ سکتا ہے تو ہم اس سے محبت رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ مل کر چلیں گے، تو اس میں اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی ہے، تو میرے بھائیو وہ محبت بھی چلنے والی نہیں ہوتی۔ اور بہت سے حضرات جو ہے اپنی ذاتی دشمنیاں رکھتے ہیں، وابغض للہ، کہ اپنی ذاتی دشمنیاں رکھتے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ یعنی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو کہ بھئی میں اس سے محبت رکھ رہا ہوں تو صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اور بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو کہ محمد الرسول اللہ کا مخالف ہے یا محمد الرسول اللہ کے خلاف فلاں کام کرتا ہے تو اس وجہ سے میں اس سے نفرت رکھ رہا ہوں، یا یہ اللہ کا دشمن ہے اس وجہ سے میں اس سے دشمنی کر رہا ہوں، تو یہ ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اس کا برعکس ہے کہ اپنی دشمنیوں کو دشمنی مانتے ہیں، اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں مانتے ہیں۔ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے دے، اللہ ہی کے لیے منع کرتے۔ یعنی اگر صدقہ، زکوٰۃ، فطرے یا کوئی بھی چیز کسی شخص پر ہمیں کوئی احسان کرنا ہے تو وہ احسان جو ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اس میں دنیاوی غرض نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص کو منع کر رہے ہیں، کوئی شخص مانگ رہا ہے اس کو منع کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ تو اللہ کے لیے منع کرنے کا مطلب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے لیے منع کر دے، یعنی ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ یہاں سے جا کر جو ہے شراب کے ٹھیکے پر جائے گا اور ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی ہے، شراب جو ہے حرام کی ہے، تو یہ گناہ کا کام کرے گا، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے ایک حکم کو توڑنے جا رہا ہے تو میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، تو یہ اللہ کے لیے منع کرنے کا وہ ہے۔ رواہ ابو داود، تو ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ رواہ الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر، یعنی یہاں سے جو ہے امام ترمذی کا جو یہ اختلاف بیان فرما رہے ہیں
کہ کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ جو ہے امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اسی حدیث کو۔ پھر وَأَنْ أَبِي ذَرٍّ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے افضل اعمال جو بندے کے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا ابھی بتلایا کہ ہر کام یعنی ان تمام چیزوں سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ بندہ مخلص بن جائے۔ جب بندہ مخلص بن جائے گا تو یہ سمجھو کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص جس کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو مزدوری اس کو وہی دیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیں گے تاکہ مخلص بن جائے۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے کہ امن میں رہے اس سے لوگوں کا خون بھی اور مال بھی۔ تو بھائی کامل مومن تو جو شخص کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی وہ مسلمان تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے رکھو، عرفی مسلمان نہیں ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ پھر یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ دوسرے مسلمان اس سے جو ہے محفوظ رہے، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی۔ تو زبان کو لائے ہیں اور زبان کو پہلے لائے ہیں، تو زبان کو پہلے کیوں لائے ہیں؟ یہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ زبان کا جو وار ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تیر اور تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں، جراحات السنان لها التیام ولا التام جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن یہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں کبھی نہیں بھرتے، یہ کبھی نہیں بھرتے۔ اب دیکھو تیر اور تلوار کو چلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زور بازو کرنا پڑتا ہے، لیکن زبان کو چلانے کے لیے کوئی زور بازو کی ضرورت نہیں، بس گالی گلوچ کرنی شروع کر دو، لڑائی کھڑی کرنی ہو تو گالی گلوچ شروع کر دو، گھر گھر میں جو ہے پھر کسی کو تانا دے دو یا وہ کر دو، بس ذرا سی دیر میں لڑائی شروع ہے، ذرا سی دیر میں لڑائی شروع ہے۔ اور وہ بھی یدی اور ہاتھ سے اس کے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، تو ہاتھ سے مراد جو ہے ساری چیزیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں ہاتھ سے تکلیف نہیں دوں گا، میں تو پاؤں سے تکلیف دوں گا، میں پاؤں سے تکلیف دوں گا، کیا وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا؟ تو اس کے اندر سب داخل ہوں گے، چاہے کسی بھی طریقے سے تکلیف دے۔ بما کسبت ایدیہم، کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہے تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور میں نے یہ چیز پہلے بھی بتلائی تھی کہ یہ ہاتھ جو ہوتے ہیں یہ سلطان ہے، یہ سلطان ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے عام طور سے ہاتھوں سے کرتا ہے، تو اس سے مراد تمام تکالیفیں ہوگی۔ ید سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ ہی کا ذکر آ گیا ہے تو صرف ہاتھ والی ہی تکالیفیں اس کے اندر ہوگی، بلکہ اس کے اندر تمام تکالیفیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے، یعنی کامل مومن وہ ہے کہ لوگوں کا خون بھی، لوگوں کا مال بھی اس سے محفوظ رہے۔ فضالہ ابن عبید اللہ الانصاری اوسی، یہ جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں اور احد میں شامل ہوئے ہیں اور بیعت رضوان میں بھی انہوں نے بیعت کی ہے۔ پھر جو ہے شام چلے گئے ہیں لڑتے ہوئے، پھر دمشق میں ٹھہر گئے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔
یہاں پر اس میں یہ زیادہ کیا ہے، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. تو یہاں پر والمجاہد یعنی بہترین مجاہد اور کامل مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں جہاد کرے. یعنی یہاں پر یہ چیز بتلائی ہے کہ بھائی جہاد صرف میدان میں لڑنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ڈھالنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی جہاد ہی ہے، یہ بھی جہاد ہی ہے. اور پھر یہاں پر نفس کو لائے ہیں، نفس کو لائے ہیں. تو نفس کو کیوں لائے ہیں؟ یعنی نفس کو اس وجہ سے لائے ہیں کہ ایک تو باہر کا دشمن ہوتا ہے، ایک اندر کا دشمن ہوتا ہے. تو باہر کے دشمن سے جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے لائے ہیں نفس کو. یا یہ ہے کہ اس سے کبھی کبھی اتفاق پڑتا ہے، اور اس سے ہمہ وقت جو ہے اتفاق پڑتا ہے نفس سے جو ہے ہمیشہ اتفاق پڑتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو جو ہے بری قرار نہیں دیتا ہوں کہ بھئی یہ تو برائی کا حکم کرتا ہے. اور بعض حضرات کی طبیعت بن جاتی ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ تو صرف مطمئنہ جو ہے وہ جنت ہی ہے. تو اس وجہ سے لائے ہیں. ایک تو یہ بتلایا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہتا ہے، باہر کے دشمن سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے لائے ہیں یہ. یا یہ ہے کہ وہ دور ہوتا ہے اور نفس جو ہے قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے نفس کو لائے ہیں. والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب ای الصغائر والکبائر. بعض فرماتے ہیں کہ خطا جو ہے وہ عام ہے اور ذنوب جو ہے وہ خاص ہے. تو اس میں دونوں کو تسلی دی ہے. میں نے پہلے بھی یہ چیز بتلائی تھی کہ دونوں کو تسلی دی ہے. مہاجرین کو بھی تسلی دی ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی یہ سعادت پا لی ہے، یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت کر لی ہے، تو ان کے لیے بھی تسلی ہے. اب کیا تسلی ہے یہ ما قبل میں ذکر کرتی ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی تسلی ہے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے. وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال لما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا مگر فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد له، کہ اس شخص کا دین نہیں ہے جو عہد وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے. تو کلمہ خطبنا کل خطبت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم خطبہ دیا کرتے تھے مگر یہ فرمایا کرتے تھے. یا یہ ہے کہ ما کافہ ہے اور نفی کے معنی میں ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے الا، یا تو ما مصدریہ مانو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے. اگر ما کافہ جو نفی کے معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا مگر فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس شخص کے امانت نہیں ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ امین تھا، صادق و امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے. تو ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں بھی امین ہونا چاہیے، ہمیں بھی امین ہونا چاہیے. لیکن ہمیں دیکھو کہ ذرا سی چیزوں پر جو ہے آج ہم جو ہے خیانت کر دیتے ہیں، ذرا سی چیزوں پر. میں نے خود نے دیکھا ہے
یہ چھوٹی سی چیز جو ہے، ایک حضرات ہے کہ سامان کو اٹھاتے ہیں اور سواری کا جو کام کرتے ہیں تو اس میں فوراً ایسے ڈال دیتے ہیں، تانبا وغیرہ، پیتل وغیرہ، اس کو پہلے بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد جو ہے اس کو ایسے ڈال دیتے ہیں، خود ہی اٹھا لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے جیب کے اندر بھر کر لے آتے ہیں، اور یعنی بتلا رہے تھے خود ہی وہ کہ یہ پیتل لیتے ہیں، پیتل کو جو ہے توڑتے ہیں، اس کے اندر پتھر ڈال دیتے ہیں تاکہ وزن ہو جائے۔ تو بھائی چوری، امانت، ان چیزوں میں جو ہے وہ چیز دوسرے کی ہے، اس کو بدل کر دے رہے ہیں۔ امانت جیسی ہمارے پاس آئی تھی اس کو ایسی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کو بدل کر دے رہے ہیں۔ وزن کہ ہمارے پاس اتنا وزن آیا تھا 5 کلو، تو اس کے اندر پتھر ڈال دیا، جو ہمیں نکالنا تھا وہ نکال لیا۔ تو یہ حساب بھی چلتا ہے۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، عہد کے اندر جو ہے یمین بھی داخل ہوگی کہ کوئی قسم وغیرہ کھائے، مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور عہد کے اندر یہ بھی عہد بھی داخل ہوں گے۔ اور میرے بھائیو، جس کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے اِنَّهُ كَانَ عَهْدًا مَسْئُولًا، کہ جو تم نے عہد کیے ہیں، جو تم نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو اپنے وعدوں کی حفاظت کرو، اپنے عہدوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایسے ہی نہ زبان فوراً چلا دیا کرو، اپنی زبان سے اناپ شناپ بک دیا کرو، اپنی زبان سے جو ہے کسی کو تسلی ایسی کہ بھئی وعدہ کر لیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اتنے روپے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو پھر دیتے نہیں۔ ایسے مت کرو کسی کے بھی ساتھ۔ رواہ فی شعب الایمان۔ تو بھئی یہاں پر لا دینا، یہ نفی جو ہے حقیقتاً نفی ہے یا صرف مجازاً نفی؟ تو بھئی یہاں نفی جو ہے کمال کی ہے۔ لا ایمان کامل، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ یہ وعید پر محمول ہے کہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے، یہ وعید ہے، وعید پر محمول ہے، زجر و توبیخ پر محمول ہے، کہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہے کہ بھائی جو شخص جس کی امانت ہی کا بھروسہ نہ ہو، جس کے عہدوں کا بھروسہ نہ ہو، جس کے قسموں کا بھروسہ نہ ہو، تو اس کا کیا دین ہے؟ گویا کہ اس کا دین ہی نہیں ہے، یعنی عرفی دین نہیں ہے اس کا، زجر و توبیخ پر محمول ہے۔ یا یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں میں امانت داری نہیں رکھتا ہے، ان چیزوں میں امانت داری نہیں رکھتا، کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائے گا، وہ کفر کی طرف لوٹ جائے گا اور اس کا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ 4-5 توجیحات بتلائے۔ اور پھر امانت سے یہاں پر کیا چیز مراد ہے؟ امانت سے یہاں پر کیا چیز مراد ہے؟ بھائی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امانت سے جو مراد ہے وہ فرائض مراد ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ اسامہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یعنی مخصوص ارکان مراد ہے، مخصوص ارکان مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امانت سے جو مراد ہے وہ انسان کو عقل دے کر مکلف بنانا ہے، کیونکہ جب عقل ہوگی تبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس کو واپس کرے گا، اور تبھی لوگ امانت بھی لے کر آئیں گے، تبھی لوگ امانت بھی لے کر آئیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے عہد الست وَإِذْ أَخَذْنَا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا عہد الست میں، کہ اس سے مراد جو ہے وہ عہد الست ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اطاعت ہے، اس سے مراد اطاعت ہے۔ تو یہ 5 قول ہو گئے اس کے بارے میں، یعنی فرض نماز نہ ہو تو اس کا ایمان نہیں، یا اطاعت نہ ہو تو اس کا ایمان نہیں، یا پھر جو ہے عہد الست میں جو عہد لیا تھا اگر اس کو پورا نہ کرے تو اس وقت میں جو ہے اصل ایمان ہی کی نفی ہوگی، اور ان 4 صورتوں میں جو ہے وہاں پر جو ہے اصل ایمان کی نفی نہیں ہوگی بلکہ ایمان کامل کی نفی ہوگی۔ یہ چیز سمجھ لینا۔